صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی دیانت کے گواہ. الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. امیر شام مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، میں تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، اور جو جلتے ہیں تیرے نام سے ملحد و زندیق، ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا. قابل صدر احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، بڑی خوبصورت مجلس محفل حمد و نعت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر قائد محترم تشریف فرما ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے میں نے اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرنا ہے. میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بھائی علی عمران صاحب کا، معین بھائی کا، عبدالوحید شاکر صاحب کا، کہ جن کے حکم پر آج آپ نے ان لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے. آپ نے توجہ میری طرف رکھنا ہے. انشاءاللہ جیسا کہ میں نے خود کہا کہ انشاءاللہ 40 منٹ نہیں بلکہ باقاعدہ آدھا گھنٹہ انشاءاللہ صرف اور صرف گفتگو ہوگی، تاکہ معزز مہمانان گرامی قدر کو وقت کھلا مل سکے. توجہ میری طرف رکھیے گا. صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں، اور جن کی راتیں مسلح پر رب کو مناتے ہوئے گزرتی ہیں. صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا. صحابہ کون صحابہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے اللہ قرآن نازل کرتا ہے، صحابہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں، اللہ اس عمل کو قرآن کی آیات بنا کر کے نازل کر دیتا ہے. اوچی آگو سبحان اللہ. جناب بندہ پورے جلسے سے نہیں بولے آنا، وہ صحابہ دی عزت بات سے اوچی آنکھیں سبحان اللہ. میں کسی اور موضوع پر بات نہیں کرتا کہ آپ سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں، لیکن مجھے یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے کہ وہاں پر 30 لاکھ روپے دے کر کے ذاکر کو بلایا جائے کہ آؤ صحابہ کی گستاخی کرو، اور وہ بولے اور سامنے بیٹھے ہوئے سامعین دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں کہ واہ کیا بات ہے، تو نے بڑی اچھی گستاخی کی ہے. اور اسی آگے توڑے سامنے حضور دے یارانہ تذکرہ کریے کہ تسی سبحان اللہ بھی نہ آکھو، ذرا اچھی آنکھوں نے ایک بڑی سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں سبحان اللہ. حضرات اکرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا. صحابی رسول کسے کہا جاتا ہے؟ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کر لی، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے. اور اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے ایمان کی حالت میں میرے کسی یار کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. آئیے اب توجہ میری طرف رکھیے. سوال پیدا ہوتا ہے کیا کوئی بھی مکہ میں رہنے والا میرے نبی کا صحابی بن گیا؟ کیا کوئی بھی آنے جانے والا میرے نبی کا کلمہ پڑھنے لگ گیا، میرے نبی کا غلام جب نثار بن گیا؟ کیا اس کے لیے کوئی الگ اصول کائنات کے پروردگار
مانگا ہے تو آؤ اصول کائنات کے پروردگار کا یہ ہے کہ کائنات کے پروردگار نے سب سے پہلے میرے نبی کا انتخاب کیا اور پھر میرے نبی کے لیے تمام صحابہ کرام کا انتخاب کیا۔ اللہ نے میرے نبی کو چنا اور کس انداز کے ساتھ چنا، میں اپنے نبی کی نعت پڑھنے لگا ہوں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ ان عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ نے جب میرے نبی کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا۔ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لگتے جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا۔ فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ نے میرے نبی کو چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا امام بنانے کے لیے چن لیا، اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، بولو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے طہارت آئی، طہارتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے دیانت آئی، دیانتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے امانت آئی، امانتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے ماں آئی، ماؤں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرالوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے اولاد آئی، اولادوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئیں، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے صورت آئی، صورتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے سیرت آئی، سیرتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے کردار آیا، کرداروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے گفتار آئی، گفتاروں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے بستر آیا، بستروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے کمبلی آئی، کمبلیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے مکھڑا آیا، مکھڑوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمیلوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے معجزات آئے، معجزات میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے کمال آئے، کمالات میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے عبادت آئی، عبادتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے سجدے آئے، سجدوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے نماز آئی، نمازوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے دعا آئی، دعاؤں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے زمانہ آیا، زمانوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے صدی آئی، صدیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے سال آئے، سالوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے مہینے آئے، مہینوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے بچپن آیا، بچپنوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے لڑکپن آیا، لڑکپنوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے جوانی آئی، جوانیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے سینہ آیا، سینوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے پسینہ آیا، پسینوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے گلیاں آئیں، گلیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے بازار آئے، بازاروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے رات آئی، راتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے دن آئے، دنوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے لمحے آئے، لمحوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے رحمت آئی، رحمتوں میں
صرف میرے نبی کو نہیں، میرے نبی کا انتخاب کرنے کے بعد اللہ نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے شیخ مولانا یاسین بلوچ صاحب تشریف فرما، میں ان کی شفقت میں گفتگو، قائد محترم تشریف فرما۔ میرے نبی کا انتخاب کرنے کے بعد اللہ نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا۔ ثم نظر ثم نظر ثم نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر ساری کائنات میں سے میرے پروردگار کو اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے ہیں، اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے۔ اسی لیے فاروقی کہا کرتے صحابہ انتخاب اللہ کا، صحابہ انتخاب اللہ کا، اللہ نے انتخاب کیا اور انتخاب لاجواب کیا، ایک ایک ہیرا چن کر کے میرے پیغمبر کو عطا کیا۔ یہ دیکھیے نا، حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریظ سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلے غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، اللہ ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا۔ جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے، اللہ اس کو چن کر کے میرے نبی کا صحابی بناتا چلا گیا۔ صحابہ انتخاب کس کا؟ اللہ کا۔ جی بولو صحابہ انتخاب کس کا؟ اللہ۔ پھر بولے صحابہ انتخاب کس کا؟ اللہ۔ اب میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھانے لگا۔ میں یہاں پر گفتگو کے لیے حاضر ہوا، مجھے انتظامیہ نے بلایا۔ اگر میں یہاں پر گفتگو میں کوئی بات کر دیتا ہوں تو آپ مجھ سے نہیں کہیں گے، آپ انتظامیہ سے کہیں گے کہ آپ نے جس خطیب کا انتخاب کیا تھا نا، اس نے یہ حرکت کر دی، اس نے یہ بات کر دی۔ آپ کس کو کہیں گے؟ جنہوں نے انتخاب کیا ہے۔ میں بھی تو یہ کہتا ہوں نا، صحابہ کو بات کیوں کرتے، صحابہ کی بات کیوں کرتے؟ جا پوچھنا اس پروردگار سے جس نے ایک ایک ہیرا چن کر کے میرے نبی کو عطا کیا۔ اور یہ بات جاتی ہے کائنات کے پروردگار کی عزت پر، اور تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے رب کو معلوم بھی کوئی نہیں تھا کہ میں نے کون سا ہیرا چن کر کے اپنے نبی کو عطا کرنا ہے۔ ہمارا عقیدہ سنیے، رب کعبہ کی قسم ہے، صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ حضور نے فرما دیا نا کہ جس نے مجھ کو دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور آؤ میں بات کرنے لگا ہوں خال المسلمین کی، میں بات کرنے لگا ہوں امیر شام کی، میں بات کرنے لگا ہوں کاتب وحی کی، میں بات کرنے لگا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے برادر اللہ کی، جنہیں سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں۔ سنو کون سیدنا امیر معاویہ؟ میں فرض سمجھتا ہوں حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرنا، کیونکہ ائمہ کرام نے لکھا ہے ان معاویہ ابن ابی سفیان صدر لاصحاب رسول اللہ۔ حضرت امیر معاویہ صحابہ کرام کے درمیان ایک پردہ اور دروازہ ہے، اگر کوئی بھی کالا صحابہ کرام پر گفتگو کرنے لگتے تو وہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کی ذات پر بات کرتے۔ علماء نے اس بات کو لکھا، حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرنا تمام صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہے۔ اور کون سیدنا امیر معاویہ جن کے حصہ میں یہ بات آئی ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا وہ صحابی رسول ہے۔ مجھے کہنے دیجئے حضرت امیر معاویہ کی
عظمت، حضرت امیر معاویہ کی رفت، حضرت امیر معاویہ کی بلندی کے لیے اگر کوئی اور حدیث بنا بھی موجود ہو، حضرت امیر معاویہ کی عزت کے لیے، حضرت امیر معاویہ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اور یہی سوال حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے کیا گیا، حضرت امام صاحب بتلائیں تو صحیح نا، کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ زیادہ افضل ہیں؟ تو امام صاحب فرمانے لگے عمر بن عبدالعزیز کی بڑی عظمت، بڑی شان اور بڑا مقام ہے، ان کے دور کو امن و استقامت کا دور کہا جاتا ہے، لیکن یہ جو ترازو تو نے لگایا ہے اس ترازو کے اندر انداز کوئی اور ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز کی بڑی عظمت ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کا کلمہ پڑھے، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کا دیدار کیے، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کیے، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کی سواری پر سوار ہوئے، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کا جانثار، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کا وفادار، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کا غلام، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے نوکر، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے مجاہد، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے ساتھ مل کر کے جہاد کیا۔ آپ فرماتے ہیں الغبار الذی دخل فی انفی فرس معاویہ، حضرت امیر معاویہ نے جو میرے نبی کے ساتھ مل کر کے جہاد کیا، جہاد کرتے ہوئے جو آپ نے گھوڑا چلایا، گھوڑے کے قدم زمین پر لگے، خاک اڑی، خاک اڑ کر کے گھوڑے کی ناک کے اندر گئی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی نیکیاں مل کر کے اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے میں نے ایسی بات نہیں کر دی۔ آپ نے فرمایا لو ان احدکم عمر عمر نوح، اگر کسی انسان کو اللہ نوح علیہ السلام کی عمر عطا کرے، پتہ ہے کتنی عمر ہے؟ 900 سال، 950 سال، نہیں بابا 950 سال تو انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے، 1450 سال روایات میں آتے آپ کی عمر تھی۔ آپ فرماتے ہیں کسی بندے کو اللہ 1450 سال عمر دے اور وہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، میرے ایک یار دے ایک لمحے دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آؤ کون سیدنا امیر معاویہ جن کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، امیر معاویہ کو رہنما بنا دے، امیر معاویہ کو سیدھا راستہ دکھلانے والا بنا دے۔ اور مجھے کہنے دیجئے آج اگر آپ کے لیے آپ کی ماں دعا کرتی ہے، آپ بھولے نہیں سماتے، فاروق صاحب میں وہ ہوں جس کے لیے میری ماں نے دعائیں کی ہیں، میرے والد نے دعائیں کی ہیں، میرے بڑوں نے دعائیں کی ہیں، میرے امام نے دعائیں کی ہیں، میرے پیر نے دعائیں کی ہیں، میرے مفتی نے دعائیں کی ہیں۔ میں حضرت امیر معاویہ پر کیوں نہ قربان جاؤں؟ حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا ہو رہی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صبح سحری کا وقت ہے، زبان نبوت ہے، دعا کرنے والا رب کا محبوب ہے، اور جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے انہیں سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں۔ اوہ مار گئے ہو آکو سبحان اللہ، جی آکو سبحان اللہ۔ ان کو آپ نے بولنا ہے، یہی تو غلطی لگ گئی اس کو، اس نے سمجھا یہ سوئے ہوئے ہیں، میں جو کچھ مرضی کہتا چلا جاؤں، اونچی آنکھیں کوئی سبحان اللہ۔ اور آؤ آخری بات سنو، میں نے آخری بات کرتا ہوں، 12 بجے تک میرا آدھا گھنٹہ ہونے اور میں آخری بات کرتا ہوں، اپنے بھائی کا حکم پورا کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی بشارت، ان موضوعات کی بہت ضرورت ہے۔ میرا نوجوان بھٹک گیا، آ کر کے سوال کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں؟
آ کر کے سوال کیا جا رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ جنتی ہیں؟ ارے بابا کس نے تجھے غلط راستے پر لگا دیا؟ حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ بولو حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے نبی نے جنت کی، بولو جنت کی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قبا کا سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے ہوئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حرام کے گھر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمایا۔ آپ نے جب آرام کیا، حضرت حرام آپ کے بال دیکھنے لگ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو نیند آ جاتی ہے، آپ نیند میں چلے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب بیدار ہوتے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ حضرت حرام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی رضائی خالہ لگتی ہے۔ آپ سوال کرتی ہیں، ماں اضحاکا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کو کس بات نے مسکرا دیا؟ آپ کے لبوں پر یہ مسکان کیسی ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اے حرام مجھے خواب کے اندر دکھلایا گیا ہے کہ میری امت کا پہلا گروہ سمندر کے اندر جہاد کر رہا ہے۔ تو اس بات کی گواہ ہو جا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، جب میری امت کا پہلا گروہ جہاد کرے گا سمندر کے اندر، اس کے لیے میں محمد جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ حضرت حرام عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں، میں بھی جنت لینے والوں میں سے ہو جاؤں۔ میرے نبی نے دعا کر دی، وقت گزر گیا۔ حضرت حرام فرماتی ہیں، میرے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کا دور آیا، دور چلا گیا۔ حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، دور چلا گیا۔ حضرت عثمان غنی کا دور آ گیا اور میں ہجرت کر کے مدینہ چلے گئی۔ میرا نکاح حضرت سعد بن عبادہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، میرا نکاح ہو گیا، مدینہ میں رہنے لگ گئے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک منادی کرنے والا منادی کرتے، اور کائنات کے لوگوں سمندر کے اندر پہلا بحری بیڑا اتارا جا رہا، سمندر کے اندر پہلا گروہ جہاد کرنے کے لیے اتر رہا ہے۔ جس نے شامل ہونا ہو وہ اپنا اپنا نام لکھوا دے۔ حضرت حرام اپنے شوہر سے کہتی ہے، اپنے سر کے تاج سے کہتی ہے، اے سعد بن عبادہ اٹھئے، جنت لینے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ چلتی چلتی حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچی ہے، اور جا کر کے آپ نے حضرت امیر معاویہ کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنائی۔ آپ فرماتی ہیں، امیر معاویہ میں نے اپنے نبی کے زبان اطہر سے خود یہ حدیث پاک سنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، اول جیش من امتی یغزون البحر وقد اوجبوا، جو میرے امت کا پہلا گروہ سمندر کے اندر جہاد کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ جو جہاد کرنے والا گروہ ہے، اس گروہ کا سپہ سالار حضرت امیر معاویہ ہے۔ میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور پھر دیکھیے حضرت امیر معاویہ نے 6 مہینوں کے اندر 1700 بحری جہاز تیار کر کے پہلے اوقیانوس کے ساحل سمندر پر اتار دیے تھے۔ جب وہ بحری جہاز سمندر پر بکھرے تو پاپا روم پکار اٹھا کہ اب دنیا کائنات کی کوئی طاقت محمد کے سلام کو پوری دنیا تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی ہے۔ یہی حضرت امیر معاویہ ہیں جنہوں نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ سنو، آدھی دنیا کا حکمران، اور آخری اعتراض ہے، اس کا جواب بھی دیتا چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا ہم حضرت امیر معاویہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ حضرت امیر معاویہ کی حضرت مولا علی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہوئی، اختلاف ہوا، بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو قرآن کھولو، قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوہ طور پر واپس آئے تو جھگڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی کہ یہ تو نے پیچھے کیا کروا دی، ہوا اختلاف، ہوا اختلاف ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہی اختلاف یہاں پر بھی تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی لڑائی کوئی اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، حضرت امیر معاویہ کی لڑائی کوئی کرسی کی لڑائی نہیں تھی، حضرت امیر معاویہ کا اختلاف ہوا۔ اور جب یہ اختلاف ختم ہوا، جب یہ لڑائی ختم ہوئی تو کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے متعلق گفتگو کرنا شروع کی، تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے تمام گورنروں کو خط لکھا، اور اس خط کے اندر اس بات کو آپ نے نقش کیا۔ آپ نے فرمایا خبردار
गुफ्तगू करे, क्योंकि इन्ना रब्बना वाहिदुन, अमीर माविया का रब और मेरा रब एक है। व इन्ना नबीजना वाहिदुन, अमीर माविया का नबी और मेरा नबी एक है। व इन्ना दीनना वाहिदुन, अमीर माविया का दीन और मेरा दीन एक है। व इन्ना दावतना फिल इस्लामी वाहिदतुन, अमीर माविया की दावत और मेरी दावत एक है। अमीर माविया का इस्लाम और मेरा इस्लाम एक है। और आओ देखो, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। आपने ही कहा है ना, हमारे इमाम मासूम हैं, हमारे इमाम गलती नहीं करते। मेरे नबी की हदीस सच होती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन्न बनी हादा सय्यद लअल्लाह अन युस्लिहा बैन फिअतैनि असीमतैनि मिनल मुस्लिमीन। ये मेरा हसन बेटा सरदार है, दो मुसलमानों के गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। अरे बाबा, दो मुसलमान गिरोह हैं। मौला अली का गिरोह भी मुसलमान, हज़रत अमीर माविया का गिरोह भी मुसलमान। और फिर देखिए, कायदे मोहतरम तवज्जो मेरी तरफ रखिए, हज़रत अमीर माविया के साथ सुलह हो रही है। हज़रत हसन ने सुलह की, हज़रत हसन ने चल करके हज़रत अमीर माविया के हाथ पे हाथ रख करके बैत की है। और ये मैं अपनी किताब से नहीं पढ़ रहा, उसूल काफी सवा 101 से पढ़ रहा हूँ। किताब भी उनकी है, स्याही भी उनकी है, अकीदा मेरा हज़रत अमीर माविया के हाथ पे हाथ रख करके हज़रत हसन ने बैत की। हज़रत हुसैन खड़े हुए, हज़रत अमीर माविया के हाथ पे हाथ रख करके बैत की है। हज़रत गैस कमांडर भी मौजूद है। हज़रत गैस के लिए भी हुक्म फरमाया गया, उम्मिया गैस फवाही गैस खड़े होइए, अमीर माविया की बैत कीजिए। हज़रत गैस ने फल्तफता इलल हुसैन, हज़रत हुसैन की तरफ देखा, निगाहों में बातें हुई और कहा, आपने बैत कर ली है, काफी है, आपने सुलह कर ली है, काफी है। मैं कमांडर हूँ, मैं फौजी आदमी हूँ, मैं रहने देता हूँ। सुनो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जुमला अगर आपको पसंद आए, दोनों हाथों को उठा करके बोलिएगा। हज़रत हुसैन बोले, जन्नत के नौजवानों के सरदार बोले, आप फरमाते हैं, उम्मिया गैस फवाही गैस खड़े होइए, अमीर माविया की बैत कीजिए, क्योंकि फइन्नहु इमामी, अमीर माविया मेरा इमाम है, अमीर माविया मेरा इमाम है। मुझे कहने दीजिए, हमने हज़रत अमीर माविया को इसलिए अपना इमाम माना है क्योंकि अमीर माविया को हज़रत हसन ने इमाम माना, हज़रत हुसैन ने इमाम माना। अरे बाबा, वो इमाम कितना आला होगा जिसका मुक्तदी जन्नत के नौजवानों का सरदार होगा। ये नारा लगना चाहिए, कातिबे कुरान, कातिबे कुरान माविया, कातिबे कुरान हाथ उठा के, कातिबे कुरान, कातिबे कुरान। बहरों पर पे छा गया, बहरों पर पे छा गया, बहरों पर पे छा गया, काफिरों पे हाविया। और आओ, 5 मिनट बाकी रह गए नहीं, और मुझे अपने अली भाई का हुक्म पूरा करते चलो। फरमाने लगे, आपने कराची में एक बयान की है, मैं जब भी गाड़ी चलाता हूँ वो मैं सुनता हूँ, मुझे वो सुनाई दीजिएगा। और मेरा ये मिजाज है, मेरा दिल चाहता है मैं आपकी पेशानी पर लफ्ज़ सहाबा लिख करके जाऊँ, आपके दिल की तख्ती पर लफ्ज़ सहाबा लिख करके जाऊँ। सिर्फ 5 मिनट आपने मेरे साथ चलना है और 5 मिनट ऐसे बोलना है कि बूढ़ा भी जवान हो करके बोले। और मुझे एक बात बताइए, आप तक जो नमाज पहुंची है, आप तक नमाज को पहुंचाने वाले कौन है? भला गोली बोल रहे हैं, गोली बोल रहे हैं, उन्होंने महसूस कराने हैं कि तुझे सुनते हुए हैं, गोली बोल रहे हैं। इतिहास एवं ना हो गई कि उन्होंने पता लग जाए कि साहबा दे गुलाम थे हले जागदे ने एक गुस्ताखी करन नहीं देते, कुछ ही बोल रहे हैं। ठीक है, हम तक नमाज पहुंची है तो नमाज को पहुंचाने वाले कौन? हम तक दीन पहुंचा है तो पहुंचाने वाले कौन? हम तक रोजा पहुंचा है तो पहुंचाने वाले कौन? हम तक कुरान पहुंचा है तो पहुंचाने वाले कौन? सहाबा किराम है। और आओ, इसीलिए मैं कहता हूँ, उसने कहा सिर्फ 4 बाकी रहे, बाकी सारे के सारे नऊज़ुबिल्लाह मुर्तद हो गए, बेईमान हो गए। मैंने कहा कायनात के लोगों, इंसाफ का तराजू लगाओ तो सही ना। अगर सहाबा ईमान वाले नहीं थे तो सैयदा सुमैया ने अपने 2 टुकड़े कैसे करवा दिए? अगर
کیا لینے گئے تھے؟ رب کعبہ کی قسم ہے اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے پھر دنیا کائنات میں مومن مجھے ملتا ہی کوئی نہیں ہے. اگر سچا صدیق نہیں ہے تو پھر سچا کوئی ملتا ہی نہیں ہے. اگر عادل فاروق نہیں ہے پھر عادل کوئی ملتا ہی نہیں ہے. اگر حیادار عثمان نہیں ہے پھر حیادار کو ملتا نہیں ہے. اگر بہادر علی نہیں ہے پھر بہادر مجھے ملتا نہیں ہے. اگر پاکیزگی حیادار امی عائشہ نہیں ہے پھر مجھے حیا کائنات کے اندر سے نہیں ملتی ہے. ارے یہ وہ حیا جس حیا کی عزت کے لیے کائنات کا پروردگار خود کلام کرتا ہے. مجھے کہنے دیجئے کون کون صحابہ اولئک هم المفلحون صحابہ, اولئک هم الراشدون صحابہ, اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ, رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ, التائبون صحابہ, العابدون صحابہ, السائحون صحابہ, الراکعون صحابہ, الساجدون صحابہ, الآمرون بالمعروف صحابہ, والناہون عن المنکر صحابہ, والذین معہ صحابہ, اشداء علی الکفار صحابہ, رحماء بینہم صحابہ, تراہم رکعا سجدا صحابہ. میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی دیانت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی شرافت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے تقوی کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی امامت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے حسن کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے جمال کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی صورت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی سیرت کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے تقوی کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے جہاد کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے اٹھنے کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے چلنے کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے رونے کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے مسکرانے کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی زندگی کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کی راتوں کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے دنوں کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے انداز کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے اخلاق کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے کردار کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے جہاد کے گواہ صحابہ, میرے پیغمبر کے ساتھ آنے والے صحابہ, میرے پیغمبر کے جانشار صحابہ, میرے پیغمبر کے وفادار صحابہ. ذرا بول کر کے بتاؤ نا, اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون؟ اگر میرا پیغمبر پیر ہے تو مرید کون؟ میرے پیغمبر کے وفادار کون؟ میرے پیغمبر کے حبدار کون؟ میرے پیغمبر کی شار کون؟ میرے پیغمبر کے جانشار کون؟ آپ تک قرآن پہنچانے والے کون؟ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون؟ آپ تک توحید پہنچانے والے کون؟ آپ تک سنت پہنچانے والے کون؟ آپ تک روزہ پہنچانے والے کون؟ آپ تک حد پہنچانے والے کون؟ صحابہ 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 صبح اسلام صحابہ محبت کا جام صحابہ امت کے امام صحابہ صحابہ کرام صحابہ روشن مینار صحابہ محبوب غفار صحابہ نبوت کے یار صحابہ میرے پیغمبر کے وفادار صحابہ